حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک کہ میرا ایک ایک کلمہ پڑھنے والا جنت میں نہ چلا جائے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، فرمایا بھولے سے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اگر تمہارے نامہ اعمال میں شرک ہوا تو پھر میری سفارش بھی تمہارے کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ میں نے مشرک کو معاف نہیں کرنا، باقی سب معاف کر دوں گا، باقی سب معاف کر دوں گا۔ تو میرے محترم سامعین، نامہ اعمال کے اندر اگر اور گناہ ہیں، اول تو توبہ کر کے جائیں، معافی مانگ کے جائیں، لیکن اگر اور گناہوں کے ساتھ چلے گئے تو کوئی نہ کوئی بخشش کا بہانہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شرک کرتا ہوا مر گیا، لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماتے میں نے مشرک کو معاف نہیں کرنا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا سب معاف کر دیں گے۔ شرک معاف نہیں کرنا۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ کی طرح اور کوئی اللہ نہیں، اور جو اللہ کی صفتیں ہیں اس میں کوئی شریک نہیں۔ زندہ کرنا، مارنا، رزق دینا، اولاد دینا، عزت دینا، نفع دینا، نقصان دینا، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ سارے بولو بھائی، کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ کے ان کاموں میں نہ نبی شریک ہیں، نہ صحابہ شریک ہیں، نہ ولی غوث قطب ابدال شریک ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی خدا کی خدائی میں شریک ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں نے شرک معاف نہیں کرنا، باقی سب معاف کر دوں گا، باقی ہر جرم کی معافی مل جائے گی۔ شرک کی معافی یہاں مل سکتی ہے، یہاں معافی مانگ لو، چھوڑ دو شرک۔ بھولے سے ہو گیا، انجانے میں ہو گیا، پتہ ہی نہیں تھا، اب آنکھ کھلی ہے، آج سچے دل سے توبہ کر لو، آج اللہ سے معافی مانگ لو، سب معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر شرک کرتے کرتے مر گئے تو حضور نے بتا دیا کہ پھر میری سفارش بھی تمہارے کام نہیں آئے گی۔